اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے۔ بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا، سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر آمون کا۔ اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے۔ جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں، آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے۔ آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو۔ یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا، جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرما روا آمون ہوتب سے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب یوزارسی، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے، پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا۔ جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد خونریزی نہیں ہے، یعنی کچھ تو خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو نینیفر کپتا کو خبر کر دینا۔ تم مجھے کہاں ملو گے؟ میں ہمیشہ قصر کے اطراف میں ہی ہوتا ہوں، بس ذرا نظر دوڑاؤ گے تو مجھے دیکھ لو گے۔ موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دینا۔ فکر مت کریں، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ بس یہ یاد رہے کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معزول نہیں کریں گے۔ اگر آمون حتب نے یوزار سیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں، بس مجھے درمیان میں مت لائیں۔ بے فکر رہیے بانو، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں۔
جناب یوزر صف، دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کی اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے۔ 1 سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے 2 سال کا محصول معاف جو ہو جائے گا۔ عالی جناب، محصولات کی جمع آوری کے لیے مزید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے زاویہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا۔ میں ان سب کو خبر کر دوں گا۔ کیا ہوا بیناروس؟ چند لمحوں پہلے آخمہو کے ایلچی کو دیکھا جو اس نے سامنے والے قصر کے محافظ سے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے۔ مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے۔ موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ عالی جناب، اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں عاجز نہیں ہے۔ یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا؟ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوگی کیا؟ مجھے بانو نفرتیتی سے ضروری کام ہے۔ درود پر فرما روا اور میرے خداوند کا جناب آمون ہو تب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مغل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان مابد یوزار صف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزار صف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ کسی بھی وقت یوزار صف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزار صف کو میرے پاس بلاؤ فوراً۔ درود بر عزیز مس یوزار صف حکیم۔ آپ پر بھی خدا کا درود ہو۔ کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں؟ جناب فرما روا نے آپ کو ابھی اور اسی وقت یاد فرمایا ہے اور کافی اجلت میں ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے؟ نہیں، بس کافی پریشان تھے اور چیخ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں۔ چلیے۔ درود بر جناب فرما روا آمون ہو تب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کائنان مابد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ مابد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ کی قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار صف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے،
میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو. اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں. میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی، وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے. وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسقد اگنا اور کھیتوں کا لہلانا جس کی بدولت ہے. جناب فرما روا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے. خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہو تب؟ میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخ نتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخرتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخنتون ایک نادیرہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کا ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں.